السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ العادل نے جو اسلحے چھوٹی اور بڑی منزلیں زیادہ تھی، آتش گیر مادہ بھی بہت زیادہ تھا، کمک نفری کے لحاظ سے تھوڑی تھی، لیکن نفری چونکہ تجربہ کار تھی اس لیے کارگر تصور کی جاتی تھی۔ البتہ یہ دشواری نظر آ رہی تھی کہ اس فوج اور گھوڑوں کو پہاڑی لڑائی کا تجربہ نہیں تھا۔ اتنے میں انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ حلب سے اپنا ایک جاسوس آیا ہے جس نے یہ معلومات دی ہے کہ صلیبیوں نے اس مشترکہ لشکر کو تیروں اور کمانوں کا ذخیرہ، آتش گیر مادے کے مٹکے اور 500 گھوڑے بھیجے ہیں۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ پیش قدمی کے بعد آیا ہے، اس لیے اس نے دیکھا ہے کہ یہ مٹکے اونٹوں پر لاد کر لائے گئے ہیں۔ یہ قافلہ الگ تھلگ فوج کے ساتھ ہے، منجنیقیں بھی ساتھ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکے گا اور فلیتے والے آتش تیر چلائے گا۔ سلطان ایوبی نے چھاپا مار دستوں کے اعلی کمانڈر سے کہا، تمہیں سب کچھ بتایا جا چکا ہے، اپنا کام تم جانتے ہو۔ اب پہلے منصوبے میں یہ ترمیم کر لو کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس پر کہیں بھی شب خون نہ مارنا۔ اطلاع کے مطابق وہ سیدھا قرون حماق کی طرف آ رہے ہیں۔ شب خون مارو گے تو اس کی رفتار سست ہو جائے گی۔ شب خون بولتے ہیں غوریلا کمانڈو جو چھپ کر کے وار کرتے ہیں۔ حملے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ میں جوابی حملہ نہیں کروں گا۔ دشمن کو میرے حملے کی توقع ہوگی جو میں سامنے سے نہیں عقب سے کروں گا۔ تمہارا کام اس وقت شروع ہوگا جب دشمن عقب کے حملے سے گھبرا کر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ان پہاڑوں میں سے دشمن کا ایک بھی سپاہی نکل کر نہ جانے پائے۔ زیادہ سے زیادہ قیدی پکڑو، وہ مسلمان سپاہی ہی ہیں، تمہارے قید میں آئیں گے تو حق اور باطل کو سمجھ جائیں گے۔ یہی میری منشا ہے۔ ہمارے مقابلے میں آ کر ہمارے تیروں سے جو تلواروں سے جو مر جاتے ہیں انہیں مرنے سے میں روک نہیں سکتا۔ تمہارے سامنے یہ اطلاع آئی ہے کہ دشمن آتش گیر مادے کے مٹکے لا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سیاہ حالت میں ہمارے قبضے میں آ جائیں، لیکن ان سے تم ایک فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اپنے کسی دستے کے 10-12 منتخب چھاپا ماروں کو یہ کام سونپو کہ وہ حملے کے دوران شب خون مار کر ان مٹکوں کو توڑ دے اور آگ لگا دے۔ دن کے وقت وہ دیکھ لے کہ مٹکوں کا قافلہ کہاں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دشمن ابھی ندی تک نہیں پہنچا۔ گھوڑوں کو پانی پلا لو، مشکیزیں بھر لو، موسم سرد ہے اور یہ صحرا نہیں، پیاس سے کوئی مرے گا نہیں، پھر بھی یہ جنگ ہے اور پیاس پریشان کرے گی۔ اسے رخصت کر کے انہوں نے کمک کے کمانڈروں سے کہا، تم لوگ صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ مصر کا صحرا نہیں، پہاڑی علاقہ ہے اور ٹھنڈ ہے۔ دھوپ نکلے گی اور بھاگو گے، دوڑو گے تو گرمی آ جائے گی۔ یہاں تمہیں ضرب لگاؤ اور کسی اور طرف نکل جاؤ کا موقع ضرور ملے گا۔ تمہیں اس کی تربیت دی گئی ہے، لیکن خیال رکھنا کہ تمہارے لیے زمین محدود ہے، ایک دائرہ ہے۔ صحرا میں تو کہیں کسی طرف بھی چکر کاٹ کر دشمن کے اوپر آ سکتے ہو اور تمہیں اپنی چال دہرانے کے لیے محدود میدان مل سکتا ہے۔ یہاں میں نے دشمن کو جس جگہ گھسیٹ کر لانے کا بندوبست کیا ہے وہ میدان ہی ہے، لیکن محدود ہے، ایک علاقہ ہے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وقت نہیں کہ تمہیں چٹانوں اور ٹیکڑیوں سے متعارف کرایا جائے، اس لیے اپنی عقل استعمال کرنا، تیر اندازوں کو چٹانوں پر رکھنا، گھوڑوں کو ٹیکریوں پر نہ لے جانا، جلدی تھک جائیں گے۔ ہمارے گھوڑے کچھ عادی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کمک کو محفوظ کے طور پر رکھ لیا اور کمانڈروں کو اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں کے سپرد کر دیا۔ ان سالاروں کو جنگ کا پلان پہلے ہی بتایا جا چکا تھا۔ وادیوں میں صبح کی اذان کی کئی مقدس آوازیں گونج رہی تھی۔ سلطان ایوبی نے غسل کیا، اپنی تلوار نیام سے نکالی، اس کی چمک اور دھار دیکھی اور جذبات ابل پڑا۔ انہوں نے تلوار دونوں ہاتھوں پر رکھی
بوسہ دیا اور دو جانو ہو کر ہاتھ اٹھائے اپنے پروردگار کے سامنے۔ خدائے عز و جل، تیری خوشنودی اس میں ہے کہ مجھے شکست دے تو میں اس ذلت کے لیے تیار ہوں، فتح دے تو تیری ذات باری کا شکر ادا کروں گا۔ آج میں تیرے رسول کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہا ہوں، اگر یہ گناہ ہے تو مجھے ان چیزوں سے بچا لے، اور اگر یہ سچ میں ہے کہ میں سچائی پر ہوں تو ان بچیوں کی روح کی پکار پر آیا ہوں جن کی عصمتیں صرف اس لیے لٹ گئی ہیں کہ وہ تیرے رسول کی امت ہیں۔ مجھے تیری وہ بے بس بندے پکار رہے ہیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے کفار کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ میں تیرے عظیم مذہب کی عظمت اور عصمت کی حفاظت کے لیے صحراؤں، جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول مقبول، میرے سچے رب زوال جلال، میں آپ کے قبلہ اول کو آزاد کرانے چلا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے راستے میں آ گئی ہے۔ مجھے کامیابی دے یا اشارہ دے کہ ان کا خون بہانا مجھ پر حلال ہے یا نہیں۔ میں گناہوں میں تو نہیں گیا، میں دلدل میں تو نہیں پھنس گیا۔ مجھے ان چیزوں سے آگاہ کر میرے مولا، تو شعین قدیر ہے۔ اگر میں حق پر ہوں تو ہمت و استقلال عطا فرماؤ۔ انہوں نے سر جھکا دیا اور بہت دیر اسی حالت میں کھڑے رہے، پھر اچانک تلوار نیام میں ڈال لی اور باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں میں کچھ اور ہی شان تھی۔ وہ اس جگہ چلے جا رہے تھے جہاں ان کے مرکز اور اعلیٰ کمان کے کمانڈر اور دیگر افراد جماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ جماعت کھڑی ہو رہی تھی، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے ایک طرف ان کا باورچی اور دوسری طرف ان کے کسی کماندار کا عدلی کھڑا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سلطان ایوبی قرون حماق کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں باری باری 4 قاصد ملے اور زبانی پیغام دیے۔ یہ دیکھ بھال کی پارٹیوں کے قاصد تھے جو ہیرن، حلب اور موصل کے مشترکہ فوجوں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی خبریں لائے تھے۔ یہ سلسلہ دن رات چلتا رہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کو رخصت کر دیا۔ اس کے ساتھ سالار شمس الدین تھے۔ ان کے بھائی سالار شاد بخت کو انہوں نے کسی اور طرف متعین کر دیا تھا۔ دشمن کے متعلق جو خبریں مل رہی ہیں ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ شمس الدین نے پوچھا۔ کیا ہم اتنی تھوڑی فوج سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ دشمن کتنا لشکر لایا ہے اور میرے پاس کتنے لشکر ہیں۔ میں پریشان اس پر ہوں کہ دشمن حملہ کیوں نہیں کرتا۔ میرے ان مسلمان بھائیوں کے پاس صلیبی جاسوس ہیں۔ کیا میں مسیحی اتنے اناڑی ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ مصری میری کمک آ رہی ہے اور میں کمک کے بغیر لڑ نہیں سکتا؟ اگر دشمن سرگرم ہوتا تو میرے تمام مسئلے حل ہو جاتے۔ دشمن کا یوں آ کے بیٹھ جانا اور مجھے اتنا وقت دے دینا کہ میں کمک حاصل کر لوں، اسے ٹھکانے بھی لگا لوں، تمام تر فوج کے گھوڑوں کو پانی پلا کر پانی کا ذخیرہ بھی کر لوں اکٹھا، میرے لیے پریشان کن ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ دشمن کوئی ایسی چال چلے گا جو کبھی میرے دماغ میں نہیں آئی۔ یہ لوگ کھیل تماشے کے لیے تو نہیں آئے ہیں۔ جہاں تک میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، شمس الدین نے کہا، ان کے پیش نظر کوئی ایسی چال نہیں۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ خدا نے ان کے دماغوں پر مہر ثابت کر دی ہے، کیونکہ وہ باطل کی انگنت اور مدد سے حق کے خلاف لڑنے آئے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔
میں کسی گہری اور خطرناک چال کا خدشہ محسوس نہیں کر رہا۔ سلطان ایوبی نے کہا، شمس بھائی، مجھے بھی اللہ پر ہی بھروسہ ہے، لیکن میں جذبات اور فلسفے